اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر غزہ کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2-2.5 سال سے غزہ اور فلسطین پر ہونے والے مظالم کو ہم کھل کر بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل بھی اسرائیلی آتنکی فوج نے 100 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کیا۔ اسلامک OI تنظیم ان تمام نے بیٹھک بھی لی، لیکن ہم بار بار اس کے خلاف ہے کہ تمام اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں وہ صرف اجلاس، بیٹھک، کانفرنس، نندا، مذمت ہی کر رہے ہیں، کوئی میدان میں کھل کر آ کر غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے ان تمام اسلامی ملکوں کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کے ٹینک غزہ کے قریب پہنچ گئے۔ پہلے تو غزہ کو تقریباً ختم کر دیا، 90% ہاسپٹل، اسکول، سول سٹیشنز، عام بستیاں، رہائشی عمارتیں تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اب باقی غزہ کو بھی ختم کرنے کا پورا پلان اور مکمل غزہ پر قبضے کا پلان ہے۔ اسرائیلی فوجی ٹینک غزہ کے قریب پہنچ گئے ہیں اور باقاعدہ شہریوں سے وہ اپیل کر رہے ہیں، باقی ماندہ فلسطینیوں سے، مظلوموں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اپنی جگہ خالی کر دیں۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پوری امت کی جانب سے غزہ اور فلسطین کے ان بھائیوں کو جو مسجد اقصی، بیت المقدس اور انبیاء کی اس سرزمین کو کسی حال چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے آتنکیوں سے وہ برسوں سے لڑ رہے ہیں، مگر کسی بھی حال اس مقدس زمین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران کا جوہری پلانٹ، اس کو لے کر اسرائیل بار بار اپنے ابا ٹرمپ پر زور ڈالتا رہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایران کے جوہری پلانٹ کو ختم کیا جائے، جوہری معاہدہ کر کے ایران کو کسی بھی طریقے سے ایٹمک ہتھیار بنانے سے روکا جائے، لیکن ایران کسی شکل رکنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایران نے کھل کر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ابھی ہم نے جو 12-14 دن میں اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے، اور ابھی جو جنگ رکی ہے یہ بھی عارضی، ٹیمپریری اور وقتی طور پر سیز فائر جنگ بندی ہوئی ہے۔ اگر اسرائیل بدماشی کرتا ہے تو پھر دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ لیکن خبریں آ رہی ہے کہ ایران میں IAEA کی مہم پھر شروع ہو گئی ہے اور اس ٹیم نے جوہری پلانٹ کا دورہ کیا اور تہران کو وارننگ دی ہے۔ یعنی امریکہ اور اسرائیل اور ویسٹرن کنٹریز کا پورا دھیان اسی پر ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایران جوہری پلانٹ اور ایٹمی ہتھیار بنا نہ سکے یا اس پر قابض نہ ہو۔
اور یہ بھی عجیب دوغلاپن ہے کہ امریکہ اسرائیل 70,000 بے قصور بچوں عورتوں بزرگوں کو مار رہا ہے اور سارے مہلک ہتھیار امریکہ بھیج بھی رہا ہے، اسرائیل لے بھی رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل پوری دنیا میں انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں. یعنی انہیں اختیار ہے کہ وہ جوہری پلانٹ لگا سکتے ہیں، ایٹمی ہتھیار بنا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، تباہی مچا سکتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا ملک اس لیول پر نہ آئے. ناظرین، غزہ کو لے کر پھر تیسری بڑی خبر آ رہی. جی ہاں، غزہ کے حالات روز آنا ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور آج جمعہ کا دن بھی ہے، اور ہم جمعہ کے دن یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہے، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں سے بھی میں اپیل کروں گا، بلکہ اچھے سچے سیکولر ہندو بھی ہمارے ساتھ میں ہیں، ہم جمعہ کے دن مسلمانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ غزہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم پیارے آقا نے فرمایا کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. کم از کم جمعہ کے دن ہم غزہ کے ان مظلومین کے لیے دعائیں کریں. غزہ میں اس وقت جو لوگ مر رہے ہیں یا جو بچے دم توڑ رہے ہیں وہ فاقہ کشی کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں. اب ان کے پاس میں فوڈ، کھانے کا سامان، دوائیں، میڈیکل، تمام چیزیں ان کے پاس بالکل بھی پہنچنے نہیں دی جا رہی ہے. غزہ میں غزہ کے قحط کو لے کر باقاعدہ امریکہ کے سوا سلامتی کونسل کے تمام ارکان کا یہ موقف ہے کہ غزہ میں جو قحط اور فاقہ کشی ہے وہ انسانی ساختہ ہے. یعنی اسرائیل کی بدماشی ہے، امریکہ کی بدماشی ہے، یعنی یہ انسانوں کی بدماشی ہے جو غزہ میں قحط کی صورتحال ہے. 14 ملکوں نے اسرائیل سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ امداد کی فراہمی پر آئی تمام پابندیاں فوری طور پر غیر مشروط طریقے سے ختم کرے. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، لبنان کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ میں آج سے 2.5 سال پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ آتنکی اسرائیل کو روکو، اور تمام اسلامی ملکوں سے میں کہہ رہا تھا کہ تمام نہیں، صرف 5 اسلامی ملک بھی اللہ کو حاضر جان کر اگر واقعتاً وہ اللہ رسول کے ماننے والے ہیں اور وہ نبی کی تعلیمات کو جانتے ہیں، بیت المقدس اور مسجد اقصی کی اہمیت کو جانتے ہیں، تو 5 اسلامی ملک بھی اگر ڈٹ کر میدان میں آ گئے تو اسرائیل کیا، اس کے ناجائز باپ امریکہ میں بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ غزہ اور فلسطین پر ظلم کرے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ اسرائیل کہ آتنک کو روکا جائے ورنہ یہ آتنکی دھیرے دھیرے بڑھے گا. اب اس نے شام کو بھی گھیر لیا، عراق طرف بھی بڑھ گیا، لبنان اور یمن اور صنعاء کی طرف بھی بڑھ گیا، اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ لبنان میں فلسطینی کیمپوں سے اسلحہ جمع کرنے کے بڑے آپریشن کا آغاز اسرائیل نے اور امریکہ نے شروع کر دیا ہے. 7 ٹرک کو تحویل میں لے لیا ہے. یعنی لبنان کو بھی پوری طرح غزہ بنانے کی تیاری اسرائیل اور امریکہ کر چکا ہے، اور وہاں پر بھی فلسطینی کیمپوں میں جو کچھ بھی اسلحے، ہتھیار وغیرہ جن سے وہ اپنی زمین کا دفاع کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ان اسلحے کو بھی جمع کرنے کا بڑا آپریشن شروع ہو چکا ہے. آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر. جی ہاں، ٹرمپ کے ٹیرف کو لے کر اب سب بوکھلا رہے ہیں. جی، ٹرمپ نے 25% سے اب 50% کر دیا ہے، یعنی خنجر گھونپ دیا ہے. مودی کی پیٹھ میں نہیں، مودی کی وجہ سے ہندوستان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. یہ وہی ٹرمپ ہے جس کی دوستی اور یاری کے قصے ہمارے یہاں کی گودی اور رکھیل میڈیا بڑی تعریف کرتی تھی، اور یہ وہی مودی ہے جو کارے کرتا بن کے جیسے چٹائیاں اٹھانے والے رہتے ہیں اور نعرے لگانے والے رہتے ہیں. یہ نریندر مودی وہاں گیا تھا امریکہ میں پرچار کے لیے، اور وہاں پر بھی کہا تھا بھائی بہنوں اب کی بار ٹرمپ سرکار، لیکن ان کے قدموں کی نحوست سے ٹرمپ جیتا نہیں تھا، اس لیے دوبارہ ان کو بلایا نہیں. مگر خیر، ٹرمپ کی دوستی کے قصے بڑے سنائے جاتے تھے ہماری گودی میڈیا کے ذریعے سے، لیکن ٹرمپ ہے کہ خنجر گھونپے جا رہا ہے. اس وقت سابق گورنر، ایکس گورنر کا کھل کر بیان آیا ہے کہ 50% ٹیرف سے ہندوستان کی معیشت، ہندوستان کا کاروبار تقریباً ختم ہو جائے گا. ٹیکسٹائل مل اور تمام انڈسٹریاں یوں سمجھیے کہ سو جائے گی. مگر کمال ہے کہ مودی جی 2 ملکوں سے بڑا خطرناک ڈرتے
करते हैं। एक तो चाइना टच्चा उनकी जबान पर कभी नहीं आता और ट्रम्प का टा कभी नहीं आता। वैसे तो वो लाल लाल सुर्ख आंखें दिखाते रहते हैं मगर ट्रम्प के आगे नजरें झुकाए रहते हैं। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्ड, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट